إيش شو هاي الورقة اسماعيل؟ هاي من محل كباب. لك شو كباب ما كباب؟ شو؟ انت لشو عم تلمحي بالضبط؟ قلت لك رايح اتمشى على الشط وانا فعلا رحت لهنيك وتمشيت، ولقيت هي المحرمة على وحدة من الطاولات فشلت امسح على رأيي. وين المشكلة بهالشي؟ نحن ما قصدنا شي بكلامنا، نحن شفنا الورقة وعم نسأل خالد. لا انتوا عم تعصبوني وتجننوني بهذا الوقت، كأنه أنا رحت أكلت كباب وتركتكم هون تاكلوا شوربة. هل قد شايفيني ما عندي أخلاق ولا بلا إحساس؟ يا عيب الشوم عليكم. ليش بقى نحن شو حكينا معه؟ سألته سؤال. حاجة بربري أفتادي سمعانك ها؟ أنا مقابل البيت. شوفي شو صاير، منيحة؟ أنا منيحة. ليش واقف؟ امشي واقف يلا. سير شوي ومنمشي. فهمت. أنا كتير جوعانة. ليش ما أكلت شي طول النهار؟ لا ما في مشكلة، هلأ بنشتري أكل بطريقنا بناكلها على الماشي. لا ما رح ناكل، ما رح تكفي. الحقيقة إني شايفة إنها بتشبه نوركان. أنا خايفة، معقول تكون مريم بنته لإرديم؟ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ آسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پہ آتی، اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں پھرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ حسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ آسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔
ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوئی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ حسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی، اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور حسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی، اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ حسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوئی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ حسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی، اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور حسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی، اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ حسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوئی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی
اور چائے کا وہی کپ منگوا تھا۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیلتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگوا تھا۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیلتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگوا تھا۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیلتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔
ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پہ آتی، اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پہ آتی، اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔
ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ حسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپک کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور حسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ حسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ حسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپک کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور حسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ حسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی
और चाय का वही कप मंगवा था। अब चाय की बाप में अहसन की यादें कीरती थी। फिर एक दिन दरवाज़ा खुला और वही मानूस आवाज़ सुनाई दी, एक किचेनो बगैर शक्कर के। यमन का दिल धड़कना भूल गया, मगर उस बार हसन के हाथों में बैंडेज बन गया और चेहरे पर तकन मगर आंखों में वही सुकून। अहसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था तुम अब भी वही होगी। यमन के लब कपकपाए। इसने धीरे से जवाब दिया, मैं बदल गई हूँ मगर जगह वही रही है, क्योंकि तुम्हारा वादा खामोश मगर सच्चा था। उस लम्हे कोई दावा नहीं, कोई इकरार नहीं, बस दो खामोश सांसें थी जो एक दूसरे में घुल गई। केपे की खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो गई और अंदर दो लोग जिन्होंने कुछ नहीं कहा मगर सब कुछ कह दिया। कभी कभी मोहब्बत शोर नहीं मचाती, वो बस वक्त के साथ तमे हुए लम्हों में रह जाती है। ऐमन और अहसन की कहानी भी ऐसे ही थी, बगैर वादे की मगर हमेशा के लिए। इस्लामाबाद की एक हल्की सर्द सुबह थी, फिजा में कहर तैर रही थी और ऐमन अपनी किताबों के साथ केपे के गोशे में बैठी चाय की बाप में खोई हुई थी। जिंदगी उसके लिए हमेशा हिसाब किताब रही थी, वक्त, ख्वाब और जिम्मेदारियों का। मोहब्बत वो तो बस किसी अफसाने का लफ्ज़ था जिसे वो हमेशा नाप तोल कर समझने की कोशिश करती रही। तभी दरवाज़ा खुला और एक नई आवाज़ आई, एक किचीनो बगैर शक्कर के। अहसन एक नरम बोलने वाला सादा सा लड़का जिसकी आंखों में अजीब सुकून था। वो केपे में रोज़ आता, खामोशी से किसी कोने में बैठता और लोगों को देखता रहता। ऐमन के लिए वो सिर्फ एक अजनबी था, मगर ऐसा अजनबी जिसके होने से दिल की खामोशी में हल्की सी चनबश आ जाती थी। वक्त गुजरता गया, किताबों के बीच बातें हुई, बातों के बीच हंसी और हंसी के बीच एक नादीदा एहसास ने जन्म लिया। हसन कहता, जिंदगी किसी बड़ी बात से नहीं बदलती, ये छोटे लम्हे ही असल कहानी होते हैं। और ऐमन सोचती शायद वो लम्हा आ गई, मगर एक दिन हसन काफ़ी देर तक नहीं आया, फिर अगले दिन भी नहीं आया और तीसरे दिन भी। वेटर ने ऐमन को एक लिफाफा दिया, लिफाफे पर सिर्फ लिखा था ऐमन के नाम, अगर वो अब भी यहाँ आती है। अंदर एक छोटा सा नोट था, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ अपने माँ के इलाज के लिए, अगर कभी लौटा तो उम्मीद रखना कि तुम अब भी वही होगी जहाँ मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। महीने बीत गए, ऐमन रोज़ के पे आती, उस कुर्सी पर बैठती और चाय का वही कप मंगवाती। अब चाय की बाप में अहसन की यादें कीरती थी। फिर एक दिन दरवाज़ा खुला और वही मानूस आवाज़ सुनाई दी, एक किचेनो बगैर शक्कर के। ऐमन का दिल धड़कना भूल गया, मगर उस बार हसन के हाथों में बैंडेज बन गया और चेहरे पर तकन मगर आंखों में वही सुकून। अहसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था तुम अब भी वही होगी। ऐमन के लब कपकपाए। इसने धीरे से जवाब दिया, मैं बदल गई हूँ मगर जगह वही रही है, क्योंकि तुम्हारा वादा खामोश मगर सच्चा था। उस लम्हे कोई दावा नहीं, कोई इकरार नहीं, बस दो खामोश सांसें थी जो एक दूसरे में घुल गई। केपे की खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो गई और अंदर दो लोग जिन्होंने कुछ नहीं कहा मगर सब कुछ कह दिया। कभी कभी मोहब्बत शोर नहीं मचाती, वो बस वक्त के साथ तमे हुए लम्हों में रह जाती है। ऐमन और अहसन की कहानी भी ऐसे ही थी, बगैर वादे की मगर हमेशा के लिए। इस्लामाबाद की एक हल्की सर्द सुबह थी, फिजा में कहर तैर रही थी और ऐमन अपनी किताबों के साथ केपे के गोशे में बैठी चाय की बाप में खोई हुई थी। जिंदगी उसके लिए हमेशा हिसाब किताब रही थी, वक्त, ख्वाब और जिम्मेदारियों का। मोहब्बत वो तो बस किसी अफसाने का लफ्ज़ था जिसे वो हमेशा नाप तोल कर समझने की कोशिश करती रही। तभी दरवाज़ा खुला और एक नई आवाज़ आई, एक किचीनो बगैर शक्कर के। अहसन एक नरम बोलने वाला सादा सा लड़का जिसकी आंखों में अजीब सुकून था। वो केपे में रोज़ आता, खामोशी से किसी कोने में बैठता और लोगों को देखता रहता। ऐमन के लिए वो सिर्फ एक अजनबी था, मगर ऐसा अजनबी जिसके होने से दिल की खामोशी में हल्की सी चनबश आ जाती थी। वक्त गुजरता गया, किताबों के बीच बातें हुई, बातों के बीच हंसी और हंसी के बीच एक नादीदा एहसास ने जन्म लिया। हसन कहता, जिंदगी किसी बड़ी बात से नहीं बदलती, ये छोटे लम्हे ही असल कहानी होते हैं। और ऐमन सोचती शायद वो लम्हा आ गई, मगर एक दिन हसन काफ़ी देर तक नहीं आया, फिर अगले दिन भी नहीं आया और तीसरे दिन भी। वेटर ने ऐमन को एक लिफाफा दिया, लिफाफे पर सिर्फ लिखा था ऐमन के नाम, अगर वो अब भी यहाँ आती है। अंदर एक छोटा सा नोट था, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ अपने माँ के इलाज के लिए, अगर कभी लौटा तो उम्मीद रखना कि तुम अब भी वही होगी जहाँ मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। महीने बीत गए, ऐमन रोज़ के पे आती, उस कुर्सी पर बैठती और चाय का वही कप मंगवाती। अब चाय की बाप में अहसन की यादें कीरती थी। फिर एक दिन दरवाज़ा खुला और वही मानूस आवाज़ सुनाई दी, एक किचेनो बगैर शक्कर के। ऐमन का दिल धड़कना भूल गया, मगर उस बार हसन के हाथों में बैंडेज बन गया और चेहरे पर तकन मगर आंखों में वही सुकून। अहसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था तुम अब भी वही होगी। ऐमन के लब कपकपाए। इसने धीरे से जवाब दिया, मैं बदल गई हूँ मगर जगह वही रही है, क्योंकि तुम्हारा वादा खामोश मगर सच्चा था। उस लम्हे कोई दावा नहीं, कोई इकरार नहीं, बस दो खामोश सांसें थी जो एक दूसरे में घुल गई। केपे की खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो गई और अंदर दो लोग जिन्होंने कुछ नहीं कहा मगर सब कुछ कह दिया। कभी कभी मोहब्बत शोर नहीं मचाती, वो बस वक्त के साथ तमे हुए लम्हों में रह जाती है।
ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیلتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیلتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔
ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ حسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی، اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی، اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی، اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی، اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی
اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ نے احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپک کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ لیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ نے احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپک کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ لیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ نے احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپک کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ لیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔
ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پہ آتی، اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا، زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پہ آتی، اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی۔ اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بندھی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ احسن نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم اب بھی وہی ہوگی۔ ایمن کے لب کپ کپائے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں بدل گئی ہوں مگر جگہ وہی رہی ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ خاموش مگر سچا تھا۔ اس لمحے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اقرار نہیں، بس دو خاموش سانسیں تھی جو ایک دوسرے میں گل گئی۔ کیپے کی کھڑکی کے باہر بارش شروع ہو گئی اور اندر دو لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کچھ کہہ دیا۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں مچاتی، وہ بس وقت کے ساتھ تمے ہوئے لمحوں میں رہ جاتی ہے۔ ایمن اور احسن کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، بغیر وعدے کی مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد کی ایک ہلکی سرد صبح تھی، فضا میں قہر تیر رہی تھی اور ایمن اپنی کتابوں کے ساتھ کیپے کے گوشے میں بیٹھی چائے کی باپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ حساب کتاب رہی تھی، وقت، خواب اور ذمہ داریوں کا۔ محبت وہ تو بس کسی افسانے کا لفظ تھا جسے وہ ہمیشہ ناپ تول کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک نئی آواز آئی، ایک کچینو بغیر شکر کے۔ احسن ایک نرم بولنے والا سادہ سا لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ کیپے میں روز آتا، خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ ایمن کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا، مگر ایسا اجنبی جس کے ہونے سے دل کی خاموشی میں ہلکی سی چنبش آ جاتی تھی۔ وقت
گزرتا گیا، کتابوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتوں کے بیچ ہنسی، اور ہنسی کے بیچ ایک نادیدہ احساس نے جنم لیا۔ حسن کہتا زندگی کسی بڑی بات سے نہیں بدلتی، یہ چھوٹے لمحے ہی اصل کہانی ہوتے ہیں۔ اور ایمن سوچتی شاید وہ لمحہ آ گئی، مگر ایک دن حسن کافی دیر تک نہیں آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی۔ ویٹر نے ایمن کو ایک لفافہ دیا، لفافے پر صرف لکھا تھا ایمن کے نام، اگر وہ اب بھی یہاں آتی ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میں کل لاہور جا رہا ہوں اپنے ماں کے علاج کے لیے، اگر کبھی لوٹا تو امید رکھنا کہ تم اب بھی وہی ہوئی جہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مہینے بیت گئے، ایمن روز کے پیاتی اس کرسی پر بیٹھتی اور چائے کا وہی کپ منگواتی، اب چائے کی باپ میں احسن کی یادیں کھیرتی تھی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی مانوس آواز سنائی دی، ایک کچینوں بغیر شکر کے۔ ایمن کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس بار حسن کے ہاتھوں میں بینڈیج بن گئی اور چہرے پر تکن، مگر آنکھوں میں وہی سکون۔ حسن